الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، حيث قال الله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. صدق اللہ العظیم. واجب التکریم بزرگوں اور میرے عزیز دینی بھائیوں، پردہ نشین میری ماں بہن، یہ دنیا دار العمل ہے اور آخرت دار الجزا ہے. یہ دنیا عمل کرنے کی جگہ ہے. یہی وجہ ہے قرآن کریم میں جتنی جگہوں پر، جتنی آیات میں اللہ تعالیٰ نے الذین آمنوا فرمایا، الذین آمنوا کے ساتھ وعملوا الصالحات بھی فرمایا. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. والتین والزیتون میں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. یہ بطور مثال میں نے چند آیت پیش کی. قرآن کریم اس نقطہ نظر سے پڑھیے، بہت کم آیات ہیں جہاں پر الذین آمنوا تو آیا ہے اور عملوا الصالحات نہیں آیا ہے، ورنہ اکثر جگہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، الذین آمنوا وعملوا الصالحات. بتلانا یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ بھی ضروری ہے عرصہ ہستی میں عمل ہی سے تو سب کچھ، باتوں سے کوئی کام بنا ہے نہ بنے. ہے عرصہ ہستی میں عمل ہی سے تو سب کچھ، باتوں سے کوئی کام بنا ہے نہ بنے. جس طریقے سے دنیاوی معاملات میں، کاروبار میں، بزنس میں انسان تقدیر پر بھروسہ کر کے نہیں بیٹھ جاتا، بلکہ تقدیر پر ایمان کے ساتھ ساتھ محنت مزدوری بھی کرتا ہے، دوڑ بھاگ بھی کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اسلام میں جنر چٹیلوں کی کوئی جگہ نہیں. اور ایک بات اور کہہ دوں، آج ایک مزاج بنتا جا رہا ہے آیتے کا دھندا. اب آیتے کا دھندا اگر میں اس کی تفصیل بیان کروں گا تو بہت سارے لوگوں کی دکھتی رگوں پر ہاتھ پڑ جائے گا میرا، اس لیے میں اس کی ڈیٹیل نہیں بیان کروں. لیکن کہہ رہا ہوں آیتے کا دھندا، نہ ہلدی لگے نہ پھٹکری، بس نوٹ آتی رہے. ارے محنت کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو محنت پر لگایا ہے. جی چھوٹا موٹا دھندا لے بیٹھیں گے نہیں، ایسا کاؤنٹر اور ایسا ٹیبل کرسی جیسے لاکھ کروڑوں کا بزنس مین ہے. یہ کون سا مزاج ہے؟ ارے اپنی دکان میں کام کرو.
ضرورت ہے لیبر رکھنے کی. اب واقعی لیبر کی ضرورت تو رکھو. یہ کیا اس سیٹ بن کے بیٹھنے سے بس پسڑ کے بیٹھ رہے, موبائل اس میں ٹی وی لگا کر رکھے. اور چھوٹے دھندے والے ہوں بڑے دھندے والے, دکان میں کہاں سے خیر و برکت آئے گی, آفس میں کہاں سے خیر و برکت آئے گی جی. وہ منحوس لے کر بیٹھے, سب موبائل لے کر بیٹھے. موبائل کی وجہ سے ہم نے ہمارے گھر کو, ہماری دکان کو, ہمارے آفس کو, ہمارے کارخانے کو, ہماری سائزنگ کو ہم نے لعنت ہاؤس بنا رکھا. جو بھی جس کو بھی دیکھو دھندا لے کر بیٹھا ہے. ابھی تم دھندا, آواز لگاؤ, 12 روپیہ 11 روپیہ آواز لگاؤ, مال بیچو. آواز نہیں لگائیں گے, موبائل میں بیٹھے, کہاں سے روزی روٹی آئے گی. تو یہ جو ہمارا جو مزاج بنتے جا رہا ہے جی, آیتے والا دھندا, اس کو ختم کرو. جس روزی میں جتنی زیادہ محنت ہوگی وہ روزی اتنی خیر و برکت والی ہوگی. یاد آیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آئے, انہوں نے کچھ مانگا, اللہ رسول کچھ فرمائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کو بھیک منگا بنانا نہیں چاہتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم, یہ کہاں پھنس رہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کو بھیک منگا بنانا نہیں چاہتے. آپ چاہتے دے سکتے تھے نا, آخر آپ نے آگے پیچھے موقع کتنوں کو دیا جی, اور اتنا دیا کہ لالم لال کر دی. لیکن موقع محل دیکھ کر کس کو دینا چاہیے, کس کو دینا نہیں چاہیے. اب ہٹے کٹے جوان لٹھے گاما کے ماما ہیں جی, محنت مزدوری کرنا چاہیے, دھندا بیوار کرنا چاہیے, لگے بھیک مانگنے لگی. تو ایسے بھیک مانگ کیوں بھیک دینا چاہیے؟ یہ بھی مسئلہ ہے, علماء سے پوچھیے کس کو بھیک دینا چاہیے, کس کو بھیک نہیں دینا چاہیے جی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو بھیک منگا بنانا نہیں چاہتے. آپ نے فرمایا تیرے گھر میں کچھ ہے؟ فرمایا کیا ہے؟ فرمایا ایک پیالہ ہے جس میں پانی پیتے ہیں, اور ایک ٹاٹ ہے پرانی چادر ٹاٹ ہے. فرمایا جا لے کر کے. وہ لے کر کے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں چیزوں کو نیلام فرمائے. من یشتری ہذین بدرہمین, کون ہے جو ان دونوں چیزوں کو 2 درہم میں خریدے گا؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے, اشتری ما بدرہم یا رسول اللہ, اللہ کے رسول 1 درہم میں خرید. فرمایا نہیں ملے, بیٹھ. صحابہ سمجھ گئے کہ حضور 2 درہم سے کم میں نہیں دیں. ایک دوسرے صحابی کھڑے, اشتری ما بدرہمین یا رسول اللہ, اللہ کے رسول 2 درہم میں میں لائی دیں. آپ نے ان صحابی سے وہ 2 درہم لیا اور ان کو دونوں چیزیں محرمہ فرمائی. پھر ان صحابی کو بلایا جن کی چیز تھی, ان کو 1 درہم فرمایا, جاؤ گھر جاؤ, گھر میں جا کر راشن پانی بھر کے آؤ. یہ راشن پانی آپ کی زبان میں کہہ رہا ہوں, کہ جیسے کرانہ وغیرہ سامان جو بولتے ہیں, راشن پانی بھر کر کے اپنے گھر جاؤ. گھر کر کے آ گئے. فرمایا 2 درہم فرمایا جاؤ بازار سے کلہاڑی لاؤ, کلہاڑی جس سے لکڑی کاٹی جاتی ہے, لے کر کے آئے. قربان جائیے, حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رحمت والے, اپنے برکت والے, سبحان اللہ, برکت والے ہاتھ جی. مولانا آپ کے ہاتھ سے کیوں بولے برکت رکھو, دنیا بھر کے مولوی مولانا لوگ کو ایک طرف, حضور کے ہاتھ میں جو برکت ہوگی, سبحان اللہ. مانتے ہی نہیں مانتے تو سبحان اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رحمت والے, اپنے شفقت والے, اپنے برکت والے جی, اور جو وہ لوگ کام اپنے برکت والے ہاتھوں سے اس میں لکڑی لگائی جی. فرمایا اذهب فاحتطب وبیع, جنگل جا, ادھر دکھنا نہیں, جنگل جاؤ, لکڑیاں کاٹو, بیچو, اس سے اپنا گزر بسر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بھیک منگا مزاج نہیں بنایا. بے گھر پہنچا دو اس کو. آپ نے امت کو محنت مزدوری پر لگایا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں میرے بھائیوں, محنت مزدوری والی روزی پیدا کرو. یہ آیتے والی, شیڈ بننے والی, کاؤنٹر لگا کر بیٹھے والی روزی نہیں ہے. محنت کرو. جس روزی میں جتنی زیادہ محنت ہوگی اتنی زیادہ خیر و برکت ہو. میں نے واقعہ بھی اس سے پہلے سنایا تھا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا, ان کے ہاتھ میں گٹے پڑے ہوئے تھے. حضور نے پوچھا گٹے کیسے ہیں؟ فرمایا اللہ کے رسول, غریب انسان ہوں, مسکین ہوں, بیوی بچے والا ہوں, دن بھر جنگل جاتا ہوں, لکڑیاں کاٹتا ہوں, اور اس سے اپنے بیوی بچوں گزر بسر کرتا ہوں. قربان جائیے, رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ہاتھ کو چوم لیا. عبدالباری سامنے آ بیٹھے, 15 دن میں ملاقات سامنے بیٹھنا چاہیے تھا کم از کم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کے ہاتھ کو چوم لیا.
فرمایا تم کو تمہارا ہے جنت میں لے کر جائے. یہ کیا کی محنت ہے, یہ کی برکت کیا کی ہے, فضیلت کیا کی ہے, آیتیں کی ہے, محنت کی ہے. اس کے لیے محنت والی روزی کو تلاش کرو, محنت والی روزی سے گھبراؤ مت. میں عرض کر رہا تھا کہ دنیا کے معاملات میں جس طرح ہمیں سمجھ میں آتا ہے صاحب محنت مزدوری کرنا چاہیے, دوڑ بھاگ کرنا چاہیے تو ہی کچھ ہوگا. اللہ ہم سب کو یہ بھی سمجھ عطا فرمائے کہ دین کے معاملے میں بھی محنت کرنی چاہیے. قرآن کریم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى, انسان کو اتنا ہی ملے گا جتنی انسان محنت کرے گا. جی یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقہ, انسان تو کوشش کرنے والا ہے اپنے رب کی ملاقات کو واسطے, محنت مطلوب ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا ان صلۃ اللہ الغالیہ الا ان صلۃ اللہ الجنہ. حضور فرماتے ہیں لوگوں اللہ کا سودا بہت مہنگا ہے, اور اللہ کا سودا کیا ہے؟ جنت ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے امت کو سلام بھیجا ہے. اللہ کے رسول آپ کی امت کو اقرأ علی امتک منی السلام, اللہ کے رسول آپ کی امت کو سلام کہنا. علماء نے لکھا ہے کہ جب لوگوں سامنے حدیث پڑھی جائے تو لوگوں کو کہنا چاہیے علیہ وعلیہ السلام, علیہ ان پر لانے والے پر, وعلی بھیجنے والے, دونوں پر سلام, علیہ وعلیہ السلام. ہم کو تم کو ہاں علیہ کا وعلیہ السلام یہ سب سے بولا جاتا ہے. جی پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اپنی امت کو بتلا دینا کہ جنت جو ہے چٹیل میدان ہے اور اس کے درخت پودے سبحان اللہ الحمدللہ, جتنا ہم کریں گے اتنے جنت میں ہمارے واسطے درجات ہیں, جتنی ہم عمل کریں گے. پھر میرے بھائیوں اعمال صالحہ کا دار و مدار عالم اعمال صالحہ کا بینیفٹ اور اس کا فائدہ ما بعد الموت پر ہی نہیں ہے, بلکہ دنیا کی زندگی بھی اعمال صالحہ کے تابع ہے. دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت ہو, اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت آئے, صحت تندرستی باقی رہے, امن و عافیت باقی رہے, امن چمن رہے, رنج سے غم سے ٹینشن سے نجات ملے, روزی روزگار میں خیر و برکت ہو. یہ سارا معاملہ اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت پر ہے. اور اللہ تعالیٰ کی مدد نصرت کہاں سے آتی ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک نستعین بعد میں, ایاک نستعین مطلب کیا معلوم, ہم آپ سے مدد چاہتے ہیں, اور ایاک نعبد پہلے اللہ ہم سے کہلوا رہے ہیں اے بندو بولو اے اللہ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں. پہلے عبادت ہے بعد میں نستعین, پہلے عبادت ہے بعد میں نستعین. عبادت کیا ہے؟ پوری زندگی عبادت ہے. جی تو پہلے عبادت ہے بعد میں ایاک نستعین. اللہ خود ترتیب اس طریقے سے, پہلے عبادت بعد میں ہماری مدد. اور اللہ معاف فرمائے ہم نے ترتیب کو لٹ دیا. جی جس طرح ہر جگہ ہم نے لیلا نظر آتا ہے مجنو نظر آتی ہے. جی لیلا نظر آتا ہے اور مجنو نظر آتا, بولتے نا الٹی گنگا بہنا. اللہ معاف فرمائے اپنی سب گنگا الٹی بہ رہی. تو ہم کیا کہتے ہیں, پہلے اللہ کی مدد آ جائے مولانا, پہلے میرا سب سیدھا ہو جائے. ابھی ایک کھاتا صحیح چل رہا ہے دوسرا کھاتا بھی صحیح ہو جائے. جی اس غریب سے پوچھو جس کے کھاتا کے کانڈی بھی نہیں, جی اس کا ایک لوم بھی نہیں, اس کا ڈھوٹا بھی نہیں, اس کا پکس بھی نہیں, اس کا ایک بفر بھی نہیں, نہ الٹی چاپ ہے نہ سیدھی چاپ, نہ کتا ہے نہ بلی اس کے پاس. تو جی اور تمہارے اتنا ہو کہ بھی بولے ابھی ایک اور ہو جائے. یہ ہوس, یہ کیا ہے؟ حل من مزید, جدھر سے آئے گھسیٹ, حل من مزید جدھر سے آئے گھسیٹ, لا الہ الا اللہ, ادھر کا مال ادھر لا. یہ مزاج ہے. ہرچہ آیت در کشید عام باشد یا کبیٹ. ہرچہ آیت در کشید, فارسی سمت ہے نسمت. ہرچہ آیت در کشید جو آئے کھینچن دو چلن دو یہود آسو. عام باشد یا کبیٹ, اپنے کھانے سے مطلب, حرام ہو کہ حلال ہو, جائز ہو کہ ناجائز ہو, سود کا ہو کہ انٹرسٹ کا ہو, جی کہ جس کا بھی ہو, بس ایسا نہیں میرے بھائیوں. اللہ تعالیٰ ترتیب فرما رہے ہیں کہ پہلے تم میری عبادت کرو تو ہم تمہاری مدد کریں گے. اور اللہ کی بات نہیں ہے, وعد اللہ الذین آمنوا, یہ سورہ فرقان کی آیت ہے.
وعد اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی؟ کسی ہو سکتی ہے؟ ومن اوفی بعہدہ من اللہ، اللہ سے زیادہ اپنے وعدے کو پورا کرنے والے کون ہو سکتا ہے؟ وہ اللہ جو بندوں کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے بندو، اے ایمان والو، اپنے وعدوں کو پورا کرو، وہ اللہ اپنا وعدہ خلافی کرے گا۔ ومن اوفی بعہدہ من اللہ، اللہ سے زیادہ وعدہ پورا کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں وعد اللہ الذین، بھئی وعدہ تو سمجھتے ہیں نا، وعدہ عربی میں بھی اردو میں، وعد اللہ الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جنہوں نے ایمان لا کر عمل صالح کیا۔ کائے کا وعدہ کیا؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، ان کو ضرور بضرور زمین کا خلیفہ بنائیں گے، زمین کا حکمراں بنائیں گے۔ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ، اور ہوائی فائری نہیں، جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا؟ تاریخ اٹھا کر دیکھو، حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کے باوجود سلطنت دی کہ نہیں دی؟ کس بنیاد پر دی؟ جی اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جس طرح ان لوگوں کو خلافت دی جو تم سے پہلے تھے۔ وَلَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور واقعات دیکھیے قوم سبا، آپ کو معلوم ہے قوم سبا ایک قوم تھی جس کا تذکرہ قرآن کریم کے 22ویں پارے میں اسی نام سے پورے سورت نازل، لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آیَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِینٍ وَشِمَالٍ۔ اللہ تعالیٰ نے قوم سبا کو اتنا نوازا تھا، خود قرآن کہہ رہا ہے فِي مَسْكَنِهِمْ آیَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِینٍ وَشِمَالٍ، راستے کے دائیں بائیں باغات کی قطار اندر قطار، جنتان عن یمین و شمال، کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ، اور کتنے یہ باغات کتنے ہرے بھرے تھے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ ان کو جو باغات دیے گئے تھے وہ پھلوں سے ایسے لدے ہوئے تھے، ایسے پھلدار تھے کہ اگر کوئی شخص اپنے سر کے اوپر خالی ٹوکری رکھ کر ادھر سے ادھر گزر جاتا، بس باغ کے اس کنارے گزر جاتا تو پھل توڑنے ضرورت نہیں پڑتی تھی، خود بخود اس کا ٹوکرا بھر جاتا تھا۔ ایسے باغات جنتان عن یمین و شمال، کلوا من رزق ربکم، حکم تھا کھاؤ تمہارا رب کا دیا ہوا ہے، کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ، اس کی شکر بجاوری کرو۔ جی بلدۃ طیبۃ ورب غفور، پاکیزہ شہر ہے۔ کتنا پاکیزہ شہر ہے؟ اتنا پاکیزہ شہر کہ وہاں کی آب و ہوا اس قدر معتدل آرام، جس طرح آج کے زمانے میں سینیٹوریم جس کو بولتے ہیں، ٹی بی کے بیمار کو وہاں پر رکھا جاتا ہے اچھا ہونے، اس زمانے میں وہاں کی آب و ہوا یہی درجہ رکھتی ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص گزرتا وہاں سے اور اس کے کپڑے میں جوئیں وغیرہ ہوتی تو وہاں کی آب و ہوا کی ٹھنڈک سے جوئیں خود بخود مر جاتی۔ اگر کوئی بیمار وہاں پر جاتا تو بغیر ڈاکٹر، بغیر بیمار کے، بغیر علاج کے وہاں کی آب و ہوا سے اچھا ہو جاتا۔ بلدۃ طیبۃ ورب غفور، یہ سب کس بنیاد پر تھا؟ عبداللہ، عبد الرحمن، عبد الستار، عبد الغفار، خیر النساء اور بدر النساء اور زاہدہ، ساجدہ، صائمہ کی بنیاد پر نہیں تھا۔ نام تو نے محمد علی رکھ لیا، کیا یہی بس مسلمان کی پہچان ہے؟ نہیں، نام کی بنیاد پر تو کام کی بنیاد، ان کی زندگیوں میں اللہ کو راضی کرنے والے اعمال صالحہ کا جتن تھا، اہتمام تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی برکتوں سے نوازا، جو میں نے بیان کیا۔ لیکن سن لو، جو اللہ دینا جانتا ہے وہ اللہ لینا بھی جانتا ہے۔ جی اللہ معاف فرمائے، آج میرے پاس تو شاید ہی کوئی اکا دکا کوئی آیا ہوگا جس نے اچھی خبر سنائی ہوگی کہ مولانا میرا کاروبار بہت اچھا چل رہا ہے اور پروڈکٹ بھی اچھا ہے یہ، ورنہ جتنے بھی آتے سب اپنا دکا لے کر آتے۔ جی پہلے بہت اچھا چلتا تھا، اب ایک دم ختم ہو گیا، کاروبار الٹ گیا، دیوالیہ ہو گیا، اندر ہو گئے، اور مارواڑی کے نام کھاتا بھی کر دینا پڑا، اور یہ کرنا پڑا اور یہ کرنا پڑا۔ اور بہت سارے لوگ تو میرے پاس آئے، بولے نوٹ تو ہمارے پاس ایسے رہتی تھی جیسے کچرا رہتا ہے۔ میں نے جو تم بول رہا کچرا، بس اسی نوسط ہے۔ ہاں اللہ کی دین اس کو کچرا بول رہے، باقاعدہ میرے مسجد میں کرو نا، بولے میرے پاس تو اتنی نوٹ رہتی تھی جیسے کچرا جیسی نوٹ رہتی، بولے جو تم نے اس کو کچرا سمجھا نا، بس وہی تمہاری الٹی گنتی شروع ہو گئی۔
ارے اللہ کی دین ہے. ایک غیر مسلم سے جا کر پوچھو وہ روزی کی کیسی قدر کرتا ہے. اب تو الیکٹرانک کیا ترازو آ گیا. پہلے جو بڑے بڑے، ایک مرتبہ میں ایک دکان پر گیا تو اتفاق سے میں اس کے ترازو جو بڑا پلہ ہوتا ہے اس کے ایک پلے پر میں صرف پیر رکھ دیا. تو بولے کاکا، بولے 2 جوتا ہم کو مار دو، ہماری روزی اس کی ایسا مت کرو. روزی قدر بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے جی. اب یہ روزی قدر کیا کہیے. میں کہہ رہا تھا کہ موبائل دکان میں بیٹھے اور روزی روٹی لے کر کے وہاں کو دعا ضرور کرنا چاہیے، دعا پڑھنا چاہیے. نہیں، خود نہیں پڑھتے. بولے جب دکان لگاتے نا تو وہ کیا بولتے آڈیو لگا دیتے اور وہ سورہ یاسین پڑھ رہے. تم نہیں پڑھے، وہ پڑھ رہا ہے، کیسٹ پڑھ رہے. اس کے پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ اس کے پڑھنے سے تلاوت تھوڑی نا. آڈیو ویڈیو میں اگر کوئی آیت سجدہ سن لے، سجدہ واجب نہیں ہوتا جی. تم پڑھو تو سجدہ واجب ہوگا، تم تو پڑھ ہی نہیں رہے ہو. سب جگہ جگہ چھوٹا پانا. اللہ معاف فرمائے. گاڑی چالو کریں گے خود دعا نہیں پڑھیں گے سبحان اللہ دی. اس میں ریکارڈنگ لگا رکھے، جیسی گاڑی چابی ہوا نا وہ پڑھ دے. اتنا اچھا پڑھ دی سبحان اللہ سخر. اور اس کے پڑھنے سے کیا ہوگا؟ تم پڑھو. یہی بات ہے نا. آج ہم کچھ نہیں کرنا چاہتے. اللہ معاف فرمائے. آیتیں کی جو بات میں نے کہا، آج آیتیں ہم جنت بھی لینا چاہتے ہیں، آیتیں میں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر روزی بھی لینا چاہتے ہیں، تو کیا ملنے والا ہے سوائے حسرت، سوائے. تو میں کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو دینا جانتا ہے وہ اللہ لینا بھی جانتا ہے. وہی ملکہ سبا، وہی قوم سبا جن کو اللہ تعالیٰ نے اس قدر خیرات و برکات سے نوازا تھا. خود قرآن کہہ رہا ہے فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ السَّيْلَ الْعَرِمَ. جب انہوں نے ہمارے حکموں سے روگردانی کی، ہمارے حکموں کو توڑ دیا، تو ہم نے ایک بہت بڑے سے ڈیم کو ہم نے تو توڑ دیا. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ السَّيْلَ الْعَرِمَ. وہ ڈیم ٹوٹ گیا اور پورا پانی پانی ہو گیا. وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَصْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ. وہ سارے پھلوں کے پھولوں کے باغات ہم نے چھین لیے اور ان کے بدلے میں خاردار جھاڑیاں دی. بس وَشَيْءٍ مِّن، کچھ بیری کے درخت، باقی سب خاردار جھاڑیاں. جی کس نے دیا تھا؟ اللہ دیا تھا. کس نے لیا؟ اللہ نے لیا. کیوں لیا؟ اللہ کو بندوں سے دشمنی ہے جی. اللہ کو بندوں سے دشمنی نہیں میرے بھائیو، اللہ کا تو بندوں سے پیار ہے. پھر یہ حالات کیوں آئے جی؟ یہ حالات اس لیے آئے کہ اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کا اہتمام زندگیوں سے نکلتے ہیں. روزی کا وعدہ، تمام خیرات و برکات جی اعمال کی بنیاد پر ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ. جو لوگ نیک اعمال کا اہتمام کریں گے، وہ مرد ہوں چاہے عورتیں، مرد ہوں چاہے عورتیں. اللہ تعالیٰ کا وعدہ جو مردوں کے ساتھ ہے وہ عورتوں کے ساتھ بھی. جس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں مردوں کو جنتی ہونے کی خوشخبری سنائی، عورتوں کو بھی جنتی ہونے کی خوشخبری سنائی. جس طرح اپنے وقت کے بڑے بڑے مرد ولایت اور مقام ولایت تک پہنچے. حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر عورتوں کو بیعت کرنے کی اجازت ہوتی تو میری بیٹی صفیہ اس مقام پر تھی کہ وہ عورتوں کو بیعت کر سکتی تھی. ایک زمانہ تھا کہ عورتوں کے اندر بھی اتنی ترقی تھی جی. ایک شخص ہیں وہ گئے حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کے واسطے. رابعہ بصریہ سے ملاقات کے واسطے جب گئے تو ظہر کے بعد کا وقت تھا. ظہر کی نماز کے بعد دیکھا کہ رابعہ بصریہ وہ نوافل میں مشغول ہیں. نفل پر نفل، نفل پر نفل، نفل پر نفل. تو نفل تو خوشی کا سودا ہے نا. اس میں فجر کی 2، ظہر کی 4، عصر کی 4، مغرب کی 3، عشاء کی 4 فکس تو ہے نہیں. نفل تو جتنا گل ڈالو گے اتنا گلگلا میٹھا ہوگا. جتنا نوافل کا اہتمام ہوگا اتنا مقام قرب حاصل ہوگا. مقام قرب جو حاصل ہوتا ہے نوافل کی کثرت کے ذریعے سے ہوتا ہے جی. ایک صحابی ہیں حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتے جی. خدمت بھی کرنا سیکھو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تہجد پانی رکھ دینا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مصلی بچھانا، ایسی خدمات. اللہ ہم سب کو خدمت کرنے والا بھی بنائے
جی آج تو ہم کو یہ رنگ آیا ہی نہیں ابھی تک کسی، بس دعا کرنا دعا کرنا. ارے دعا کرنا کون سی بات ہے، دعا لینا سیکھو. دعا لینا سیکھو. ہم لوگ بس دعا کرنا دعا کرنا. اچھا یہ بھی نہیں بولتے کائے کی دعا کرنا جی بس. لیکن دعا کرانا اور بات ہے، دعا لینا اور بات ہے. وہ کام کرو کہ دل سے دعا نکلے. وہ کام کرو کہ دل سے دعا نکلے. تو حضرت ربیعہ صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں رہا کرتے تھے، آپ کی خدمت کرتے تھے. خاص طور تہجد میں آپ کے لیے وضو کا پانی کا انتظام کرنا. جتنے بھی لوگ چھوٹے بڑے بنے وہ خدمت کے ذریعے سے بنے. ہر کے خدمت کر دو وہ مخدوم شد. جتنے لوگوں نے خدمت کی اپنے وقت کے مخدوم بنے. ہر کے خدمت کر دو مخدوم شد. جتنے لوگوں نے بھی خدمت کی ہے وہ اپنے وقت کے مخدوم بنے. مخدوم جن کی خدمت وہ واقعی مخدوم علی ماہمی کو نہ ہو. حضرت مخدوم علی ماہمی مخدوم علی کیسے بنے معلوم ہے نا؟ نہیں معلوم. آج نئی نسلوں کو اللہ توفیق دے اپنے ماں باپ کا مقام مرتبہ سمجھے. جی میں تو ابھی مسجد داخل وہ دیکھ رہا ہوں نوجوان دکھ نہیں رہے جس کو میں نے بات کہی تھی، میں اسی کو سنانا چاہتا تھا. جی خدمت کرنا سیکھو. ابھی تک ہم کو کسی خدمت ہی نہیں آئی. اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کبھی کرتے. ہاں ماں باپ بیمار ہیں، ہاں لو جاؤ دوا لے کر آنا. تمہارے ماں باپ اس کے محتاج ہیں. یہ پیسے والی خدمت تو کوئی بھی کر دے گا، تم ان کی اولاد ہو. جی تمہارا تو فرض یہ ہے کہ اپنے کاندھے پر بٹھا کر لے کر جاؤ، اپنی گاڑی پر بٹھا کر اپنے رکشے پر بٹھا کر لے کر جاؤ. اپنے دوستوں کو چڑھانے کے واسطے جی شملہ ہند جاتے ہو، ایکتا جاتے ہو اپنے دوستوں کو. یہ تمہارے ماں باپ کا مقام مرتبہ تمہارے دوستوں سے غیر گزرا ہے. سن لے قیامت کی نشانی ہے وہ 15 نشانیاں جو ترمذی شریف میں بیان کی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ 15 نشانیاں ظاہر ہو جائیں فانتظر عند ذلك خسفا ومسخا وريحا حمراء، تو تم اس وقت انتظار کرنا زلزلوں کا، آندھیوں کا، سرخ آندھیوں کا انتظار کرنا. یہ قیامت کی نشان. ان 15 نشانیوں میں سے یہ ہے کہ ادنا صدیقہ، کہ اپنے دوست کو قریب کرے گا اور اپنے باپ کو دور کرے گا. آج کتنے ماں باپ مجھ کو بتلائے تو اگر لوگوں کو ناگوار نہ گزرتا تو میں بولتا ہاں درا بتلاؤ کتنے لوگ اپنے اماں ابا کا پاؤں دباتے ہیں. آر سمجھتے ہیں بولے میں میرے اماں ابا کا پاؤں دباؤں. جب تم اپنے اماں ابا کا پاؤں نہیں دباؤ گے تو تمہاری اولاد کا تمہارے اماں ابا کا پاؤں دبائے گا. جی ایک مرتبہ میں جامع ابو القاسم سے بخاری شریف پڑھا کر نکلا صبح 8 ساڑھے بجے. تو ایک صاحب مجھ کو ملے، انہوں نے برسبیل مذاق بولے شیخ الحدیث صاحب کہاں جا رہے؟ میں نے شیخ الحدیث صاحب جا رہے ہیں شیخ الحدیث کے اماں کا پاؤں دبانے کے واسطے. جی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنی اماں کا پاؤں دبا رہے ہیں. اتنے بڑے امام شافعی، الامام ابو حامد الغزالی جن کے مقام مرتبے کو ہم نہیں پہنچ سکتے، وہ اپنی اماں کا پاؤں دبا رہے ہیں. اپنی اماں کا پاؤں دبا رہے ہیں. اپنی اماں کا پاؤں دباتے دباتے اپنی اماں کے پیر کو چوم رہے ہیں، بوسہ دے رہے ہیں. ان کی اماں کہہ رہی بیٹا تو میرے پیر کیوں چومتا ہے؟ زمانہ تیرے دست و بوسی کرتا ہے، زمانے کے لوگ تیرے تو میرے پاؤں کیوں چوم رہا ہے؟ قربان جائے امام شافعی، ان کو ماں کا مقام، ماں کا مرتبہ معلوم تھا. کہنے لگے اماں میں اپنی ماں کو نہیں بوسہ دے رہا ہوں، میں تو اپنی جنت کو بوسہ دے رہا ہوں. الجنت تحت اقدام الامہات، الجنت تحت، جنت ماں کے قدموں کے نیچے. ہم نے دبایا آج تک نہیں دبایا نا. تو کہاں امید ہے کہ ہماری اولاد ہمارا پاؤں دبائے گی؟ ہر کی خدمت کر دو مخدوم شد. جس نے بھی خدمت کیا وہ مخدوم عالم بنے. مخدوم اسم فاعل جن کی خدمت کی جاتی. اب یہ جو مخدوم علی ماہمی رحمۃ اللہ علیہ ماہیم میں، کہاں وہ بستی؟ ماہیم میں. یہ جو ماہیم میں حضرت مخدوم علی رحمۃ اللہ علیہ، خدا کا شکر ہے میں ان کی مزار پر گیا ہوں جی دعا پڑھنے کے واسطے. جی وہ اتنے مخدوم کیسے بنے؟ واقعہ تو یاد ہو نا، اردو دوسری کتاب میں واقعہ چھپا تھا. رات اماں نے پانی مانگا، بیٹا پانی لا. جی بچے تھے، پانی لے کر آیا، دیکھا کہ اماں کی آنکھ لگ گئی ہے. اماں کی آنکھ لگ گئی ہے، اماں سو گئی ہیں. جگانا مناسب نہیں سمجھا، تو پانی کا برتن لیے رات بھر کھڑے رہے. ہر کی خدمت کر دو مخدوم شو، ہر کی خدمت کر دو مخدوم شو. جس نے بھی خدمت کیا وہ مخدوم عالم بنا. دنیا ان کی خدمت کر رہے، پانی کے برتن لیے کھڑے رہے. صبح ہوئی، ماں کی آنکھ کھلی، دیکھا میرا بیٹا، میرا لخت جگر، میرا نور نظر پانی کے برتن لیے کھڑا ہوا ہے. سوچو دل کے ماں کے دل سے کیسی دعا نکلی.
اور ماں کی دعا معمولی سمجھتے ہو؟ ارے ماں باپ کی دعا بھی قبول ہے اور ماں باپ کی بد دعا بھی قبول ہے. ماں باپ کی دعا بھی قبول ہے, ماں باپ کی بد دعا بھی قبول ہے. ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ حضرت سے دعا کرانے کا بہت اہتمام, اور ماں باپ کی دعا لینے کو ماں باپ کی بد دعا لے رہے. کہاں سے دنیا سے ہی ہوگی؟ دل سے کیا دعا نکلی, اللہ اکبر. اور ماں کی دعا کیسی ہوتی معلوم ہے نا؟ محمد ابن اسماعیل البخاری, پہچانتے ہو کون؟ نہیں معلوم؟ ارے امام بخاری, بخاری بولا نا میں, محمد ابن اسماعیل ان کا نام تھا. محمد ابن اسماعیل ان کا نام تھا, البخاری ان کی نسبت تھی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بچپن میں نابینا ہو گئے تھے, بچپن میں نابینا ہو گئے تھے. اب کون سی ماں ہوگی جس کو اپنی اولاد کی بیماری کی فکر نہ ہو؟ اولاد نابینا ہے, کیا ماں کو اچھا لگے؟ جی اگرچہ وہ جو بھی ہو, لیکن اس کا شعر مجھے پسند آیا. یہ ایک ایسا فرض ہے جو میں ادا کر ہی نہیں سکتا, میں جب تک گھر نہ لوٹوں میری ماں سجدے میں رہتی ہے. میں نام نہیں لوں گا, جانے تو کس کا شعر ہے. بعد میں اس نے بہت اول فول بھی بکا, اس لیے میں اس کو ناپسند کر, لیکن اس کا شعر مجھے پسند آیا. یہ ایک ایسا فرض ہے جو میں ادا کر ہی نہیں سکتا جب تک گھر نہ لوٹوں میری ماں. اقبال رحمۃ اللہ علیہ, علامہ اقبال اپنے والدہ کی قبر پر گئے, شعر پڑھا, آہ اب کس تو وطن میں ہوگا میرا انتظار, آہ اب کس تو ہوگا وطن میں میرا انتظار, کون میرا خط نہ آنے سے رہے گا بے قرار, خاک مرتد پر تیری لے کر یہ فریاد آؤں گا, اب دعائے نیم شب میں کس کو میں یاد آؤں. عمر بھر تیری محبت میری خدمت گر رہی, میں تیری خدمت کے قابل جب ہوا تو چل بس. ماں کا مقام مرتبہ. محمد ابن اسماعیل البخاری بچپن میں نابینا ہو گئے تھے. ماں کڑ دعا کرتی تھی, مناجات, اللہ میرے. دیکھو ماں کی دعا, جی ماں کی دعا کیسی ہوتی ہے, اللہ اکبر. لیکن اگر تو ایک رات خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زیارت ہوئی, ان کی اماں کو. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زیارت ہو جانا ہی سب سے بڑی بات تھی نا. اتنے بڑے پیغمبر, اتنے بڑے پیغمبر, ابو الانبیاء, نبیوں کے باپ ہیں. ان سے جو نسل چلی سب نبوت کے چشم چراغ. اور انسانیت میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کسی کا مقام مرتبہ ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام مرتبہ ہے. تیسرے نمبر پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے, نبیوں میں بھی. اتنے بڑے نبی کی زیارت ہو جانا ہی معمولی بات تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زیارت ہوئی. پھر حضرت ابراہیم کی زیارت نہیں, بشارت بھی آپ نے سنائی, اللہ تعالیٰ نے تمہارے بیٹے کی بینائی واپس فرما دی. دیکھا آپ نے, یہ ماں کی دعا, اللہ تعالیٰ نے تمہارے بیٹے کی بینائی واپس فرما دی. ماں نے پکارا, محمد اسماعیل جی بیٹے. حضرت امام ہاں ماں بولو, میں آپ کو دیکھ رہا ہوں, آپ مجھے نظر آ رہی ہیں. اللہ اکبر, سبحان اللہ. یہ کیا ہے بولو, یہ کیا ہے؟ ماں کی دعا ہے. لیکن کب؟ جب دعا لینے والا بھی ہو اور ہماری مائیں بھی اس پلے کی, اس پائے کی, جی جن کی زندگی میں عبادت ہو, زہد ہو, ورع ہو, تقوی ہو, فہم ہو, فراست ہو, ذکر ہو, تلاوت ہو, گوشہ ہو, برقع ہو, اپنے وقت کی ولیہ کاملہ ہو. ماں بھی تو ماں ہونی چاہیے نا جی. تو ماں کی دعا نے حضرت مخدوم علی رحمۃ اللہ علیہ سنا تھا, ہر کے خدمت کر دو وہ مخدوم شد. جس نے بھی اپنے بڑوں کی خدمت کیا ہے وہ مخدوم بنا. مخدوم جس کی لوگ خدمت کرتے تھے. ایک مرتبہ میں اپنے استاد حضرت مولانا محفوظ الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا پیر دبا رہا تھا. میرے استاد مولانا محفوظ الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب تک حیات تھے میں اعتکاف میں نہیں بیٹھتا تھا. میں اپنے استاد کی خدمت کو مقدم کر رکھتا تھا. مولانا سن 80 کے بعد سے ایک بھی اعتکاف نہیں چھوڑا حضرت نے اپنی زندگی میں. تو میں اکثر اوقات حضرت خدمت گزارتا تھا ان کی خدمت کے واسطے. ایک مرتبہ حضرت کو تکلیف بہت تھی, شکر کے مریض تھے, تکلیف بہت تھی. میں حضرت کا پاؤں دبا رہا تھا. حضرت کو بہت بے چینی تھی, بہت بے قراری تھی. دباتے دباتے حضرت کو کچھ آرام ہوا. حضرت اٹھ کر بیٹھ گئے اور فرمایا میں تجھ کو ایک حدیث سناتا ہوں. اللہ اکبر, اس سے بڑی بات اور کیا چاہیے. حضرت حدیث سنا دے, سارے زمانے کی دولت بھی ختم ہے, حدیث کہاں ختم. آج بھی حدیث مجھے آج میں سنانے آ رہا ہوں.
حضرت نے فرمایا آج میں تمہیں ایک حدیث سناتا ہوں. تو میں ہاتھ میں جی حضرت عرض بچا ارشاد. حضرت نے حدیث سنائے، ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی کوئی نوجوان جوانی میں اپنے سے بزرگوں کی خدمت کرتا ہے، جب بھی کوئی نوجوان کا عمر انسان اپنی جوانی میں اپنے سے بزرگوں کی خدمت کرتا ہے، اللہ قیض اللہ تعالیٰ اس کے لیے شخص کو متعین فرما دیتے ہیں جو اس کی خدمت کرے گا جس طرح اس نے اپنے بڑے کی خدمت کی. کیا خوب یہ سودا ہے، اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے. مجھے تو حضرت مخدوم علی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر ہی بہت رشک آیا. ہر کے خدمت کر مخدوم ہے جہاں بندی اللہ تعالیٰ نے. اور دنیا کیا جانتی ہے حضرت مخدوم علیہ کے مقام مرتبے کو؟ جی حضرت مخدوم رحمۃ اللہ علیہ کا مقام مرتبہ تو باقاعدہ جماعت اسلامی کے لوگوں نے آپ کی حیات و خدمات پر کتاب چھاپی ہے، جب تو جماعت اسلامی کے لوگ ہیں، لیکن ان کو بھی حضرت کے کمال علم، فضیلت اور زہد ورع تقوی کا اعتراف تھا. پھر حضرت مولانا قمر الزمان صاحب دامت برکاتہ نے تفسیر محائمی کا اقتباس کر کے ایک مختصر سا رسالہ چھاپا. وہ اتنا نادر و میں نے اس کو پڑھا، اتنے علوم و معارف کی اس میں بارش ہوئی ہے، میں تو عش کر کے رہ گیا. لیکن افسوس جب دوبارہ اس کا آرڈر دیا تو بولے ختم ہو گیا. تو کیسے مخدوم بنے؟ اپنی اماں کے ہاتھ پاؤں دبانے سے مخدوم بنے میرے بھائیو. دوستوں کے ساتھ یاروں کو ساتھ چڑھانے، شملہ گھمانے اور پارٹی اور پکنک کرنے میں مخدوم نہیں بنے، اپنے اماں ابا کا پاؤں دبا کر مخدوم بنے، ہر کی خدمت کر دو. تو ایک رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ربیعہ سے فرمایا ربیعہ مانگ کیا مانگتا ہے؟ جی دعا. میں نے کہا دعا بولنا اور ہے، دعا لینا اور ہے. اب وہ بھی صحابی تھے جی، اپنے تو ہمارے تمہارے جیسے لوگ ہوتے بولتے 4 مسکا 5 ایکسائزنگ کارخانہ جی. خواب میں بلی کو چچڑا ہی نظر آتا ہے، لیکن وہ صحابی تھے. ان کا منتہا مقصد کیا تھا جی؟ کہنے لگے اللہ کے رسول میں جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں. اللہ سبحان اللہ جی. یہ مانگنے والی چیز، اللہ ہم کو دعا مانگنا بھی سکھاتے جی. اللہ سے میں جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں. اللہ اکبر. صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب پھر کہ تم کثرت سجود کے ذریعے سے میری مدد کرو. اب کثرت سجود کیا ہے؟ صرف سجدہ کرنا تھوڑا ہے نا، نوافل کی کثرت ہے. نوافل کی کثرت، نوافل کے ذریعے سے بندہ مقام ولایت تک پہنچتا ہے. نوافل کے ذریعے سے بندہ مقام قرب تک پہنچ جاتا ہے. تو واقعہ سنا رہا تھا رابعہ بصریہ کا. وہ شخص سے حضرت رابعہ بصریہ سے ملاقات کو آستے تو دیکھا رابعہ بصریہ نماز پڑھ رہی ہیں. نماز بولے نفل. اب وہ کچھ دیر بیٹھا رہا جی، ابھی ختم ہوگی، ابھی ختم ہوگی. لیکن وہاں کہاں ختم ہو رہی؟ جس کا دل دلبر میں ہو اس کو کب آتی ہے نیند، جس کا دل دلبر میں ہو اس کو کب آتی ہے نیند. کروٹیں لیتے صاف ہو جاتی ہیں نیند جی. ہم تم ہوتے بٹ ابھی آ رہا ہوں 2 منٹ جی. وہ بندہ بیٹھے حضرت کی وجہ میں چلا، بولے جان دو عصر بعد آئیں گے. عصر کی نماز کے بعد آیا تو دیکھا عصر کی نماز تو ہو گئی ہے، لیکن رابعہ بصریہ جو ہیں وہ تسبیح پڑھ رہی ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے میں فجر کی نماز کے بعد، عصر کی نماز کے بعد ایسی جماعت کے ساتھ بیٹھوں جو اللہ کے ذکر میں مشغول ہو. ایک عورت کا تو اس پر عمل ہے، مردوں کا کتنا عمل ہے. اللہ اکبر. دیکھا رابعہ بصریہ جو ہیں وہ ذکر پڑھ رہی، تسبیح پڑھتے بیٹھے. ایک زمانہ تھا میری ماں بہنوں کو ذکر اذکار سے ایسا چسکا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں سے آپ فجر کی نماز کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں. آپ فجر کی نماز کے لیے تشریف لے گئے حضرت جویریہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہ کے یہاں سے. جب آپ تشریف لے گئے تو حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھی ذکر میں مشغول تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کے وقت واپس آئے. کہاں فجر کا وقت اور کہاں چاشت، اشراق نہیں بول رہا ہوں میں، چاشت 9 سال 9 بجے، چاشت کے وقت واپس تشریف لائے تو دیکھا حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی طرح بیٹھی ذکر میں مشغول ہیں. حضور نے پوچھ بھی لیا صلی اللہ علیہ وسلم کیا تم ابھی تک اسی حال میں گئے ہو؟ اس حال میں؟ فرمایا اللہ کے رسول جس حال میں آپ مجھے چھوڑ کر گئے تھے میں ابھی تک اسی حال میں بیٹھی ہوں. کتنا لمبا وقت گزر گیا. ایک زمانہ تھا میرے بھائیوں میری ماں بہنوں کہ عورتوں کو کثرت ذکر کا اتنا اہتمام تھا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا
والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، ذکر کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور کثرت سے ذکر کرنے والی عورتیں، اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کر رکھا، تیار کر رکھا۔ تو عصر کی نماز کے بعد آئے تو دیکھا بعض رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ ذکر میں مشغول ہے، اور ان کا ذکر اپنے جیسا تو نہیں ہوتا تھا، کہاں جا رہے، دو چائے بول دینا تھا ہمارا سبحان اللہ سبحان اللہ، پنکھا چالو کر دو جی، کیا تو ہمارا ذکر بھی قابل استغفار ہے، ارے ذکر کرو جی، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا، خدا کرے کہ محبت میں وہ مقام آئے کسی کا نام نو لب پر تیرا ہی نام آئے جی۔ حضرت حجت الاسلام بانی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے سیر میں سوانے نگاروں نے عجیب و غریب بات کی، یقین نہیں آتا کہ ایسا بھی ہوا ہوگا جی۔ لکھا ہے کہ حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے حجرے میں دروازہ بند کر کے حجرے میں آپ ذکر میں مشغول ہیں، اور ذکر جہری کا معمول نقش بندہ چشتیہ کے طریقے مطابق ہمارے تمام اکابرین کے یہاں رہا ہے۔ خود بانی تبلیغ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ آپ پابندی سے 12 تسبیح پابندی سے پڑھتے، تمام اکابرین جو یہاں تک پہنچے ہیں وہ ذکر کے راستے سے ہی پہنچے، ذکر کے راستے سے ہی ترقی ان کی ہوئی، اور آج ہم لوگ ذکر کے راستے کو، ذکر کو چھوڑ کر نہیں، ذکر کی مخالفت کو سب کچھ بننا چاہتے ہیں جی۔ دمے منزل رسی کی داد سب دیں گے، ہمارے پاؤں کے خارے مغینہ کون دیکھے گا۔ تو حضرت کس کا واقعہ سنا، حضرت قاسم صاحب نانوتوی کا واقعہ سنا رہا تھا کہ حجرہ بند ہے، دروازہ لگا ہوا ہے، اور آپ کے ذکر کی بھی آواز آ رہی، اور ذکر کے ساتھ کسی چیز کے پٹکنے کی بھی آواز، پٹک جیسے جب الا اللہ تو کوئی چیز زمین پر پٹکی جا رہی، اس لیے لوگ پریشان ہیں، یہ کیا ہے جی، کہ آپ کے ذکر کی آواز کے ساتھ ساتھ یہ کوئی چیز پٹکنے کی آواز کیسے، ہمت تو نہیں ہوتی تھی، لیکن ہمت کر کے دروازہ کیوار کھول کر دیکھا، اللہ اکبر، تو دیکھا کہ ایک جانب تو حضرت بیٹھے جی ذکر جہری میں مصروف ہیں، اور آپ کے بازو سے ایک بہت بڑا سانپ ہے، ایک بہت بڑا سانپ ہے، جب الا اللہ کی ضربیں لگاتے ہیں، آپ الا اللہ کی ضرب کے ساتھ وہ سانپ بھی زمین پر اپنا منہ پٹکتا ہے، جب آپ الا اللہ کی ضرب لگاتے ہیں وہ سانپ بھی اپنا منہ زمین پر پٹکتا ہے، اس کے زمین پر اپنا منہ پٹکنے کی آواز سے وہ آواز پیدا ہو رہی ہے۔ اب دیکھیے یہ بھی میرے بھائیو ایک زمانہ تھا، ہمارے اکابرین بزرگان دین نے ذکر پر اتنی محنت کی کہ پورا ماحول ذکر سے آباد فرما دیا۔ حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے پرانے چراغ میں واقعہ لکھا ہے دین پور کا، جو پاکستان کا علاقہ ہے، حضرت نے لکھا کہ جب میں دین پور گیا تو وہاں پر میں نے دیکھا کہ پورا کا پورا ماحول چشتیت کا ماحول ہے جی۔ چشتیت کا ماحول سمجھتا ہے، چشتیت کا ماحول سمجھتا ہے نہیں سمجھتا؟ چشتیت کہتے ہیں کہ ان کے یہاں ذکر جہری ہوتا ہے جی، نقش بندیہ کے یہاں ذکر بسر ہوتا ہے، بس اتنا ہی فرق ہے جی۔ جس ارے بھائی علاج کے طریقہ علاج میں فرق ہے، کوئی ہومیوپیتھ تو پسند کرتا ہے، کوئی ایلوپیتھ تو پسند کرتا ہے، اور نہ علاج دونوں ہی۔ اس نے نہیں پوچھنا چاہیے نقش بندیہ کے 9:45 بج رہے ہیں، یہ نہیں پوچھنا چاہیے کہ ہاں یہ نقش بندیہ کیا ہے اور چشتیت کیا ہے، یہ علاج کا طریقہ الگ الگ ہے، کوئی ذکر بالجہر کے ذریعے سے پہنچے گا، کوئی ذکر بسر کے ذریعے پہنچے گا جی، اس میں کوئی اختلاف تھوڑا ہے نا۔ تو کیا کہہ رہا تھا، ہاں میں کہہ رہا تھا ہمارے بزرگوں نے ذکر پر اتنی محنت کی تھی کہ پوری فضا کو ذکر سے معمور کر دیا تھا۔ حضرت مولانا علی رحمۃ اللہ نے لکھا دین پور کا واقعہ کہ جب میں دین پور پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہاں کا پورا ماحول چشتیت سے آباد ہے۔ وہ کس طریقے، جب کوئی کسی کو آواز دیتا تو اس کا نام نہیں پکارتا، وہ کہتا لا الہ، وہ جواب دیتا تھا الا اللہ، یہ کہتا لا الہ وہ الا اللہ۔ جیسے عمرہ کرنے والے حج ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر اکثر اہل عرب محمد کے پکارتے ہیں، اب کتنے نام محمد ہے، معلوم ہوا عربوں کو جس کا نام معلوم نہیں ہوتا ہے محمد ہی بول دیں گے اس کو، محمد ہاں اس طریقے۔ تو چشتیت کا ایسا، تو ذکر کا ایسا ماحول تھا کہ جب کسی کو پکارتا تھا تو لا الہ کے ساتھ وہ جواب دیتا تھا تو الا اللہ کے ساتھ۔ حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ، جہاں گنگو شریف حضرت کی خانقاہ تھی،
آپ کی خانقاہ کے سامنے دھوبی گھاٹ تھا جہاں پر دھوبی لوگ کپڑا دھوتے تھے. آپ کے خانقاہ میں ذکر کا ماحول ایسا بنا ہوا تھا کہ خانقاہ کے اندر کا ماحول باہر کے ماحول پر غالب آ گیا. لکھا ہے کہ وہ جب دھوبی لوگ جب کپڑا دھونے کے لیے اپنا کپڑا اٹھاتے تھے پٹکنے کے لیے تو لا الہ کے ساتھ, اور جب پٹکتے تھے تو الا اللہ کے ساتھ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. یہ ماحول بن گیا. بلکہ اس سے بڑی بات جو میں نے اپنے بزرگوں کے سے حجت الاسلام قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے ان کے منہ سے سنا کہ حضرت شیخ الاسلام حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ, جی اولئک آبائی فجینی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریح المجامع. جی یہ بزرگوں کے نام ہم ایسے نہیں لیتے ہیں, ہم ان بزرگوں کے ذات کے نہیں, ہم ان کے کام کے عاشق ہیں. ہمیں ان کی ذات سے کا ساتھ ان کی صفات ان کے ذکر کے معاملہ. لکھا ہے کہ جس وقت آپ کو مالٹا کی جیل میں رکھا گیا تھا تو وہاں پر آپ تہجد کے وقت جب ذکر کرتے تھے تو سامنے پانی میں پڑے ہوئے سانپ اژدہے بھی آپ کے ساتھ الا اللہ کے ساتھ اپنی گردنوں پٹکتے. ہمارے اکابرین نے بزرگان دین نے ذکر پر اتنی محنت کی تھی تب کہیں جا کر انہیں کچھ حاصل ہوا, اور ہم کچھ بھی ذکر نہیں کرنا چاہتے اور سب کچھ پا لینا چاہتے. ہاں انہوں نے سب کچھ بیچ دیا, جی پھونک کر اپنے آشیانے کو روشنی بخش دی زمانے کو, تب کہیں جا کر انہیں کچھ حاصل ہوا. اور اللہ معاف فرمائے ہم کچھ نہیں کرنا چاہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ آج بیعت ہوئے اور اگلے دن حضرت مجھے خلافت بھی کر دے. یہ بڑا نفس کا چور ہے. خلافت, ارے خلافت کیا ہے؟ خلافت تو ایک بوجھ ہے, اصل تو نسبت ہے, نسبت میں اللہ پیدا. تو ہمارے اکابر بزرگان دین جو پہنچے ہیں ان کی جو ترقی ہوئی ہے میرے بھائیوں وہ ذکر کے ذریعے سے ہوئی. اور آج ہم ذکر کو چھوڑ کر خوش ہیں. چلے رابعہ بصری کا واقعہ میں پورا کر دوں پھر آگے ایک دو بات کہنا چاہتا ہوں. رابعہ بصری کے پاس کی نماز کے بعد کا وقت تھا, دیکھا ذکر اللہ میں مشغول ہیں, بیٹھے بیٹھے کب تک ذکر کریں گی, چلو مغرب بعد آئیں گے. مغرب کی نماز کے بعد جب گئے تو دیکھا کہ رابعہ بصری مغرب کی نماز کے بعد اوابین پڑھ رہی ہیں. اور اوابین ہم لوگ سمجھتے ہیں 6 رکعت, ایسا نہیں, جتنے رہو اتنی پڑھو. جی ہمارے اکابرین کے یہاں تو 12 زیادہ رکعتیں ہیں. اب اوابین کی نفل پڑھ رہی. یہ بیچارہ بندہ بیٹھا چلو ان کی نفل ہی نہیں ختم ہو رہی. عشاء کی نماز کے بعد آئے, عشاء کی نماز کے بعد آئے تو پھر وہی ذکر اذکار کا معاملہ. جس کا دل بھر میں ہو اس کو کبھی آتی ہے نیند, کروٹیں لیتے صاف ہو جاتی. چلو فجر کی نماز کے بعد آئے. فجر کی نماز کے بعد گئے تو دیکھا کہ رابعہ فجر کی نماز کے بعد ذکر اللہ میں مشغول تھی اور اشراق کی نماز پڑھ کے ابھی لیٹی ہے. ایک عورت کا واقعہ سنا رہا ہوں, کسی مرد کا واقعہ نہیں سنا رہا. ایک عورت ذات, ایک چوڑی پہننے والی عورت ذات جب ذکر اذکار کی اتنی کثرت کر سکتی ہے, اعمال کی اتنی پابندی کر سکتی ہے, تو ہم مرد ہو کر ہم نہیں کر سکتے؟ ہم کیسے مرد ہیں کہ ہم دشمن کو پٹکنا جانتے ہیں, ہم بڑی بڑی شرطیں جیت جاتے ہیں, اور معمولی دشمن سے ہم نہیں جیتنے پاتے, نفس و شیطان کو پٹکنے نہیں پاتے. جس کو دیکھو اس کا نفس اس کے اوپر غالب ہے. موبائل کے ذریعے سے ذکر اذکار کے چھوڑ کر کے, نماز کو چھوڑ کر کے, فجر کی نماز چھوڑ کر کے ہم نے دشمن کو اپنے اوپر اتنا سوار کر لیا. ہم ایسے کیسے مرد ہیں, ہم ایسے کیسے پہلوان ہیں؟ ہم بڑے پہلوانوں کو پٹکنا جانتے ہیں, اور نفس و شیطان جیسے اس ذلیل اور کمینے ان کو پہلا جھڑکنا نہیں جانتے. بڑے موذی کو مارا, نفس امارہ کو گر مارا. ایک عورت ذات ہوگا اس کی زندگی میں اتنے سارے اعمال اور معمولات ہو سکتے اور ہماری زندگی میں نہیں ہو سکتے. کیوں نہیں ہو سکتے؟ در تو ہی نہ چاہے عادل, در تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار. ہم اپنے دل پر تو لیں. آخر یہ کون سی چیز ہے جس کو دیکھو فجر کی نماز گل, جس کو دیکھو فجر کی نماز گل. اور فجر کی نماز کیوں گل ہوتی ہے؟ وہ ڈیئر فرینڈ کی وجہ سے, وہ جو بغل میں پسڑا رہتا ہے. جی میں نے آپ کو سنا تھا نا, ایک بہن نے مجھ سے کہا بولے مجھ کو اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا, فارغتی چاہیے, فارغتی سمجھتی طلاق چاہیے. بولا کیوں؟ بولے سوگن کو لے کر آ گیا. سوگن کو لے کر آ گیا, ایسے کیسے لے کر آ گیا؟ جی سوگن سمجھے دوسری بھی, بولے ایسے. ارے بولے نہیں مولانا وہ سوگن نہیں, بولے اتنا بڑا ہے نا جی موبائل, وہ سوگن کو لے کر آ گیا. جب سے موبائل کو لے کر آیا میری طرف دیکھتا بھی نہیں, رات اور اسی مرتے رہتا ہے, اسی پکچر دیکھتے رہتا ہے.
میرے بازو میں رہتا ہے، میرے ساتھ رہتا ہے، اور میرے سامنے ننگی ننگی فلمیں دیکھتا ہے میرا شوہر۔ یہ شکایت کون کر رہا ہے؟ ایک عورت کر رہی ہے۔ ارے جس مرد کے ذمہ ضروری تھا کہ عورت کو سدھارتا، وہ کیا خود سدھارتا، عورت اس کی شکایت کر رہی ہے۔ آج ہم اپنے مقام مرتبے سے اتنا گر گئے، آخر ہم نے اپنے آپ کو کتنا خواہشات کا غلام بنا لیا، اپنے خواہشات کو اپنے اوپر سوار کر لیا۔ یہ رات بھر موبائلوں کا دیکھنا، نہیں رات بھر۔ اور میں نے کہا باطل بہت ہلکٹ ہے، باطل بہت ہلکٹ ہے۔ ہلکٹ مطلب سمجھ رہے ہیں نا جی، بہت نیچ ہے، وہ لو دہی کرتا ہے جی۔ آپ کے پاس بیٹھے ایس ایم ایس آئے گا جی، آپ فلاں گانا آپ اپنی موبائل رنگ ٹون پر آپ سلیکٹ کر لیجئے، بیٹھے وہ کرنا چاہتا ہے۔ جب تک ٹی وی تھا تو معاملہ دوسرا تھا، موبائل آ گیا تو اب آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں جی آپ وہ دیکھ لیجئے۔ جب کسی کا بیان سننے واسطے کسی کو نہیں نکالا تو پہلے باطل کا اپنا وہ ایڈورٹائز آتا ہے۔ کیسے بچو گے؟ ارے کچھ تو اپنے اندر ہمت پیدا کرو۔ کتنے عاجز بے بس ہوتے جا رہے ہیں جی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پناہ مانگی، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل۔ اللہ میں آپ کی پناہ مانگ عاجزی سے، سستی سے۔ کیا کروں مولانا، کیسے کروں مولانا؟ عجیب بات ہے، تم یہاں پر بیٹھے ہو اور تمہارے کو سانپ تمہارے بازو میں آیا، تم بیٹھے ہی رہو۔ کیا کروں مولانا، نہیں اٹھتے جاتا مولانا، سانپ آگر ڈس رہا ہے، ڈسنے دو۔ ایسا ہے کہ ظاہر کے نقصان کو ہم نقصان سمجھ رہے ہیں، باطن کے نقصان کو نقصان نہیں سمجھ رہے ہیں۔ سن لو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا نا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے، فرمایا ہے، برائی سے نہیں فرمایا ہے۔ حالانکہ مقصد یہی ہے گناہ سے بچاؤ، لیکن گناہ سے بچنے کو آگ سے کیوں تعبیر فرمائے؟ قوا انفسکم واہلیکم نارا، نار سمجھتے ہیں عربی میں آگ کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتے فرما سکتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم ذنوبا، قوا انفسکم واہلیکم آثاما، قوا انفسکم واہلیکم معاصی۔ عربی میں گناہ کے جتنے الفاظ آتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں پر گناہ کا لفظ بیان نہیں فرمایا، نارا فرمایا۔ نارا آگ، مقصود تو گناہ ہی ہے نا، آگ سے کیوں تعبیر فرمایا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح ظاہری آگ ظاہر کو جلا کر ختم کر دیتی ہے، گناہوں کی آگ انسان کے باطن کی باطنی دولت کو، معیت کو، اللہ کی محبت کو، تعلق مع اللہ کو، نماز روزے کے ذکر تلاوت کے چسکے کو ختم کر دیتی۔ آج سوچو جب سے یہ موبائل نکلا ہے، جب سے اتنے موبائلوں پر ناچ گانے آنے لگے، پوچھو کتنوں کی نمازوں کے ٹھکانے ہیں۔ اور جب فجر کی نماز نہیں ہوگی تو آپ کا معمول کب پورا ہوگا؟ اگر فجر کی میں اٹھ گئے تب تو پورا شیڈول وقت پر وقت پورا ہوگا، اور اگر فجر کی نماز میں نہیں اٹھے تو 8 ساڑھے 8 سے پہلے تو اٹھ ہی نہیں سکتا، میرا وعدہ ہے۔ ورنہ میں تو فون کرتا ہوں نا، لوگوں پوچھتے رہتا ہوں میں، فجر کی نماز بھی جی سب کی نماز ہوتی ہے ماشاءاللہ، لیکن کیا کرے وہی تکیہ مسجد میں ہوتی جانا، اپنے محلے مسجد میں ہوتی نہیں ہے، نہیں سمجھے؟ وہی بستر میں پسڑے رہتے۔ اگر فجر کی نماز میں اٹھیں گے تو ہی ذکر پڑھنے پائیں گے، فجر کی نماز میں اٹھیں گے تو ہی قرآن پڑھنے پائیں گے، اور پھر پورا شیڈول وقت۔ اور فجر کی نماز میں نہیں اٹھے تو 8:30 9 سے پہلے کوئی نہیں اٹھتا۔ یہ ڈیوٹی پر جانے والوں کی بات کر رہا ہوں، اور دکاندار یہ تو 11 کے 11:30 بجے صبح ہی ڈیوٹی پہ جاتا ہے۔ جب شیطان اپنی منحوسیت پھیلا کر چلا جاتا ہے، ہم اللہم ارزقنا، اللہ روزی، ایسی روزی تو صبح بڑھ گئی، اب تو آ رہا روزی مانگنے واسطے۔ یہ جو فجر کی نماز کا جو پرابلم ہے، یہ موبائل کی نحوست ہے جی۔ ارے کب تک ہم نفس کے غلام بنے رہیں گے؟ دشمن کو پڑکنا جانتے ہیں، نفس کو پڑکنا نہیں آتا ہم کو۔ پڑک دو نا، عشاء کی نماز کے بعد سوئچ آف کیوں نہیں کرتے جی؟ سائلنٹ کیوں نہیں کرتے؟ دن بھر اس کو چارجنگ مت کرو، چارجنگ کے بہانے اس کو اپنے دور کر دو، کچھ کرو، کچھ تو اپائے کرو نا بھائیو۔ ہم کچھ بھی نہیں کریں گے اور ہم سمجھیں کہ بس متقی بن جائے، پرہیزگار بن جائے، پارسا بن جائے، تو ایسے کہ نفس کے ساتھ مجاہدہ کرنا پڑتا ہے۔ المجاہد من جاہد بنفسہ، مجاہد تو ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرے۔
اور اس کے لیے ضرورت ہے ذکر اللہ کی کثرت کی اور اہل اللہ کی صحبت کی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔